بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم مائی یوٹیوب چینل قرآن الکریم ٹی وی۔ معزز سامعین، امید کرتا ہوں کہ سب خیریت اور عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ الحمدللہ ہم تختی نمبر 14 اس کا پارٹ 2 دوسرا سبق پڑھنے جا رہے ہیں، جس کے اندر ہم شد اور سکون ان دونوں کی مشق کریں گے کہ ایک ہی لفظ کے اندر شد بھی آ جائے اور ساکن ہو، وہ اگلا لفظ اس سے ساکن بھی ہو، سکون بھی ہو، اس لفظ کو کس طرح پڑھا جائے گا، اس کی مشق کی جائے گی۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ قرآن کے اندر باقی چیزیں جو ہمیں ضرورت پڑتی ہیں، مثال کے طور پر زبر زیر پیش، دو زبر دو زیر دو پیش، کھڑی زبر کھڑی زیر الٹا پیش، حروف مدہ اور لین، قلقلہ، غنہ، مد، وقف کرنے کا طریقہ، یہ تمام چیزیں انشاءاللہ ہم ساتھ ساتھ ڈسکس کریں گے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تا زبر با تب، با زبر تابت، تبت، یہ با کے اوپر شد ہے، اور جس لفظ کے اوپر شد آ جاتی ہے اس لفظ کو 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے، ایک مرتبہ پچھلے لفظ کے ساتھ ملا کر، اور ایک مرتبہ اس کے اوپر جو خود زبر زیر پیش یا جو کچھ بھی اس کے اوپر نیچے ہے اس کو دوبارہ سے پڑھا جاتا ہے۔ اب یہاں پر تا کو با کے ساتھ ملا رہے ہیں، با کے اوپر زبر ہے کیونکہ با سے اگلا لفظ جو ہے وہ ساکن ہے، اس وجہ سے ہم با کو پھر آگے تا کے ساتھ ملائیں گے، تو ایک ہی لفظ کے اندر شد بھی آ گئی اور سکون بھی آ گیا۔ تو اور شد کو پڑھنے کا طریقہ جو ہے وہ یہی ہے کہ جس لفظ کے اوپر شد آ جائے اس لفظ کو سخت کر کے پڑھا جاتا ہے اور آواز کو روک کر پڑھا جاتا ہے تھوڑا سا، جیسے کہ ہم پڑھیں گے، ابھی دیکھیں۔ تبت، سخت بھی کر رہے ہیں اور آواز کو تھوڑا سا روک بھی رہے ہیں۔ تبت، اگر ہم آخر میں وقف کرنا چاہیں تو آخری لفظ کو ساکن کر دیتے ہیں۔ اس لفظ کا جو آخری لفظ ہے، حرف ہے، وہ تا ہے، وہ پہلے سے ہی ساکن ہے، تو اس وجہ سے وقف کی حالت میں بھی یہ لفظ ایسے ہی پڑھا جائے گا، تبت۔ دوسرا لفظ تا زبر تا، خا زبر لام خل، تخل، لام زبر تالت، تخلت۔ اب یہ لام کے اوپر شد ہے تو اس کو ہم سخت کر کے اور آواز کو روک کر پڑھیں گے، اور پچھلے لفظ کے ساتھ پہلے لام کو ملائیں گے اور پھر لام کو آگے تا کے ساتھ ملائیں گے، تو یہ لفظ بن جائے گا تخلت۔ آخر میں پہلے سے ہی ساکن ہے تو وقف کی حالت میں بھی تخلت ہی پڑھا جائے گا۔ تیسرا لفظ ہے قاف زبر دال قد، دال زبر میم دم، قدم، تا پیش تو، قدمتو۔ دال کے اوپر شد ہے، اس وجہ سے ہم اس کو سخت بھی کر رہے ہیں اور آواز کو روک بھی رہے ہیں۔ قدمتو، وقف کریں گے، آخری لفظ کو ساکن کر دیں گے، تا ہے آخری لفظ، اس کو ساکن کریں گے تو بن جائے گا قدمت، قدمت۔ آگے ہے اس لائن کا آخری لفظ واو زبر صاد وص، یہ الف اور یہ لام یہ دونوں خالی ہیں، ان کو نہیں پڑھا جائے گا۔ قرآن کے اندر 2 2 3 3 لفظ بھی ایسے آتے ہیں جو خالی ہوتے ہیں، ان کو نہیں پڑھا جاتا۔ قرآن کے اندر کچھ لفظ لکھنے کے صرف لکھنے کے لیے آتے ہیں، پڑھنے کے اندر نہیں آتے، تو وہ وہی ہوتے ہیں جو خالی ہوں، یعنی زبر زیر پیش، 2 زبر 2 زیر 2 پیش، کھڑی زبر کھڑی زیر الٹا پیش، ان پر کوئی حرکت وغیرہ، کوئی ساکن یا شد وغیرہ کچھ بھی نہ ہو تو وہ ان کو خالی کہا جاتا ہے، وہ پڑھنے کے اندر نہیں آتے، صرف لکھنے کے اندر آتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے ہم واو کو ڈائریکٹ صاد کے ساتھ ملا رہے ہیں۔ واو زبر صاد وص، صاد پیش با صبح، وصبح۔ یہ با آپ دیکھ رہے ہیں بلو کلر کا ہے، اس پر قلقلہ ہو رہا ہے، 5 حروف قلقلے والے ہوتے ہیں جن کا مجموعہ قاف طا جیم دال با، قطب جد جن کا مجموعہ ہے، تو انہی میں سے یہ با ہے، اور یہ 5 حروف اس وقت قلقلہ ہوتا ہے ان پر جب یہ ساکن ہوں، تو یہاں پر با جو ہے وہ ساکن ہے۔ اور قلقلہ کیا ہوتا ہے کہ آواز کے اندر ہم نے تھوڑی سی حرکت پیدا کرنی ہوتی ہے، تھوڑی سی وائبریشن پیدا کرنی ہوتی ہے، اس وجہ سے ہم جب صاد کو با کے ساتھ ملائیں گے تو آپ دیکھیں گے صاد پیش با صبح، وصبح، حا زیر حی، وصبحی، تو شد کو بھی سخت کر کے پڑھنا ہے، آواز کو تھوڑا سا روکنا بھی ہے، وصبحی،
وقف کریں گے آخری لفظ کو، ہا ہے اس کو ہم ساکن کر دیں گے تو وقف ہو جائے گا والصبح، والصبح۔ امید کرتا ہوں کہ آپ خوبی اس کو سمجھ چکے ہوں گے، اور آپ حضرات سے یہ درخواست ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل ہمارے چینل قرآن الکریم ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کیجئے، صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر بھی کیجئے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر کل انشاءاللہ، اجازت دیں، اللہ حافظ۔